کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم میں صحیح اور غلط کی تمیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ کوئی پیدائشی صلاحیت ہے یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسے سیکھتے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے لارنس کولبرگ کے مشہور نظریے کی مدد سے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سفر کو کیسے طے کریں گے۔ سب سے پہلے تو کولبرگ کا تعارف ہوگا، پھر ہم ان کی بتائی ہوئی تینوں سطحوں یعنی لیولز کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے، اور آخر میں سب کچھ سمیٹ کر اپنی سمجھ کو پکا کرنے کے لیے کچھ سوال جواب بھی ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ماہر نفسیات کی جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحقیق کے لیے کون سا خاص طریقہ استعمال کیا۔ یہ ہیں لارنس کولبرگ، ایک امریکی ماہر نفسیات۔ اب کولبرگ کا کام سمجھنے کے لیے جین پیاجے کو جاننا ضروری ہے، جن کے کام سے یہ بہت متاثر تھے۔ پیاجے نے بچوں کے ذہنی نشوونما پر کام کیا تھا، تو کولبرگ نے اسی خیال کو آگے بڑھایا اور اپنی توجہ خاص طور پر اس بات پر مرکوز کی کہ ہمارا جو اخلاقی کتب نما ہے، یعنی صحیح اور غلط کی سمجھ، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدلتی ہے اور کیسے نشوونما پاتی ہے۔ تو کولبرگ نے یہ سب کچھ کیسے معلوم کیا؟ ان کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا۔ وہ لوگوں کو اخلاقی الجھنیں یا مورل ڈیلیماز پیش کرتے تھے۔ یہ آپ کہہ لیں ایسی فرضی کہانیاں ہوتی تھیں جہاں انسان دو راستوں پر پھنس جاتا ہے اور دونوں ہی راستے کسی نہ کسی اخلاقی اصول کو توڑتے ہیں۔ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ان کی سب سے مشہور کہانی ہے ہائنز کی الجھن۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، کولبرگ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی چوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، ان کی اصل دلچسپی اس بات میں تھی کہ لوگ اس فیصلے تک پہنچے کیسے، ان کے ذہن میں کیا دلیل تھی، وہ کیوں ایسا سوچ رہے تھے۔ یہی ان کی تحقیق کا مرکز تھا۔ تو چلیے اب کولبرگ کی اخلاقیات کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہیں۔ اس پہلی سطح کو کہتے ہیں پری کنونشنل موریلٹی یا رسمی سے پہلے کی اخلاقیات۔ یہ عام طور پر چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، تقریباً 9 سال کی عمر تک۔ اس سٹیج پر نا صحیح اور غلط کا فیصلہ بچے خود نہیں کرتے، بلکہ یہ بیرونی چیز ہوتی ہے، یعنی بڑوں نے جو اصول بنا دیے بس وہی اخلاقیات ہیں۔ اب یہ جو پہلی سطح ہے، یہ خود 2 مرحلوں میں بٹی ہے۔ پہلا مرحلہ ہے فرمانبرداری اور سزا۔ یہاں منطق بہت سیدھی ہے، کوئی کام اس لیے غلط ہے کیونکہ اس پر سزا ملے گی، بس۔ تو اس سوچ والا بچہ کہے گا کہ نہیں، ہائنز کو چوری بالکل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ پکڑا جائے گا اور جیل چلا جائے گا، بات ختم۔ دوسرا مرحلہ ہے انفرادیت اور تبادلہ۔ یہاں سوچ تھوڑی بدل جاتی ہے، اب فوکس سزا سے ہٹ کر ذاتی فائدے پر آ جاتا ہے، یعنی میرے لیے اس میں کیا ہے؟ اس سوچ کے مطابق ہاں، ہائنز کو چوری کر لینی چاہیے کیونکہ اس کی بیوی ٹھیک ہو جائے گی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ چلیں جی، اب سیڑھی پر ایک قدم اور اوپر چلتے ہیں۔ یہ ہے دوسری سطح، کنونشنل موریلٹی یا رسمی اخلاقیات۔ یہ سطح نوجوانوں اور زیادہ تر بالغ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہاں آ کر انسان معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں اور توقعات کو سمجھنا اور اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور بالکل پہلی سطح کی طرح یہاں بھی 2 مرحلے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے اچھے بین الفردی تعلقات۔ اس کا مطلب ہے اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی بن کر دکھانا۔ یہاں فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ دوسرے کیا سوچیں گے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہائنز کو چوری کرنی چاہیے کیونکہ ایک اچھا شوہر یہی کرتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے مرحلے پر، سماجی نظام کو برقرار رکھنا۔ یہاں سوچ ذاتی تعلقات سے نکل کر پورے معاشرے پر چلی جاتی ہے۔ یہاں قانون اور اصول سب سے اہم ہے۔ دلیل یہ ہوگی، دیکھیں، چوری کرنا غلط ہے اور قانون کے خلاف ہے۔ اگر ہر کوئی قانون توڑنے لگے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اس لیے ہائنز کو چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں سیڑھی کی سب سے اونچی، سب سے آخری سطح پر۔ اسے کہتے ہیں پوسٹ کنونشنل موریلٹی، یعنی رسمی کے بعد کی اخلاقیات۔ اور کولبرگ کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں بہت ہی کم لوگ، یعنی ایک چھوٹی سی اقلیت ہی پہنچ پاتی ہے۔ یہاں فیصلے معاشرے کے اصولوں پر نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے آفاقی اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس تیسری سطح کا 5واں مرحلہ ہے سماجی معاہدہ اور انفرادی حقوق۔ یہاں انسان سمجھتا ہے کہ قانون معاشرے کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ اگر کوئی قانون انسانی حقوق کے خلاف جا رہا ہو تو اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس سوچ کے مطابق زندگی کا حق چوری کے قانون سے بڑا ہے، اس لیے ہائنز کو دوا چرانی چاہیے۔
اور پھر آتا ہے سب سے اونچا مقام، چھٹا مرحلہ، عالمگیر اخلاقی اصول۔ یہاں انسان اپنے ضمیر اور انصاف، وقار اور برابری جیسے آفاقی اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، چاہے اس کے لیے قانون ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ یہاں دلیل یہ ہوگی کہ ہائنس کو چوری کرنی ہی چاہیے، کیونکہ انسانی جان بچانا کسی بھی قانون سے بالاتر ایک آفاقی اخلاقی فریضہ ہے۔ بہت خوب، تو ہم نے تینوں سطحوں اور 6 کے 6 مراحل کا سفر طے کر لیا ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک نظر میں اس سارے نظریے کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ ہر چیز بالکل واضح ہو جائے۔ اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں تو کولبرگ کا نظریہ ہمیں اخلاقی سوچ کی ترقی کا ایک نقشہ دیتا ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے بیرونی چیزوں سے، سزا کا ڈر اور انعام کا لالچ۔ پھر ہم بیچ کی منزل پر پہنچتے ہیں جہاں معاشرے کی منظوری اور قوانین کی پاسداری سب سے اہم ہو جاتی ہے، اور آخر میں جو لوگ چوٹی تک پہنچتے ہیں وہ اپنے ضمیر اور آفاقی اصولوں کی روشنی میں اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ تو یاد رکھنے والی سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ کولبرگ کے لیے یہ اہم نہیں تھا کہ کوئی کیا فیصلہ کرتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ اس فیصلے کے پیچھے کیوں کی کیا دلیل دیتا ہے۔ اصل چیز سوچ کا انداز ہے، فیصلہ نہیں۔ یہ پورا سفر دراصل سزا کے خوف سے شروع ہو کر ضمیر کی آواز پر عمل کرنے تک کا ہے۔ چلیں، اب وقت ہے اپنی سمجھ کو پرکھنے کا۔ کچھ سوالات اور جوابات کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اہم نکات ہمیں کتنے یاد ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کولبرگ کا نظریہ کس بنیادی سوال کا جواب دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک انسان وقت کے ساتھ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت یعنی اخلاقی سوچ کیسے پیدا کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال، ہائنس کی الجھن کیا تھی؟ یہ وہی مشہور کہانی ہے جس میں ایک شخص کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے اسے ایک مہنگی دوا چوری کرنی چاہیے یا نہیں۔ سوال نمبر 3، اس نظریے میں کتنی سطحیں اور کتنے مراحل ہیں؟ یاد ہے نا؟ جی بالکل، 3 سطحیں اور ہر سطح میں 2، یعنی کل 6 مراحل۔ اب چوتھا سوال، پہلی سطح یعنی پری کنونشنل مورالیٹی کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہوتی ہے بیرونی سزا اور انعام پر، یعنی بچے سزا سے بچنے یا انعام پانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اور اس کے 2 مراحل ہیں، پہلا فرمانبرداری اور سزا، اور دوسرا ذاتی مفاد۔ اب سوال نمبر 5 پر آتے ہیں۔ دوسری سطح یعنی کنونشنل مورالیٹی میں اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں اخلاقیات کی بنیاد معاشرے کے اصول، قوانین اور دوسروں کی توقعات پر ہوتی ہے۔ اس کے بھی 2 مرحلے ہیں، ایک اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی بننا، اور دوسرا قانون اور سماجی نظام کو برقرار رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 6، تیسری سطح یعنی پوسٹ کنونشنل مورالیٹی کی کیا پہچان ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہاں اخلاقیات کا انحصار انسان کے اپنے بنائے ہوئے آفاقی اصولوں پر ہوتا ہے۔ اس کے 2 مرحلے ہیں، سماجی معاہدہ اور عالمگیر اصول۔ 7واں سوال تھوڑا گہرا ہے، مرحلہ 5 اور مرحلہ 6 کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مرحلہ 5 میں یہ مانا جاتا ہے کہ قوانین انسانی بھلائی کے لیے ہیں اور انہیں بدلا جا سکتا ہے، جبکہ مرحلہ 6 میں ضمیر کے آفاقی اصولوں کو ہر قانون سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور 8واں سوال، یہ نظریہ ایک استاد کے لیے کیوں مفید ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ استاد کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ بچہ اخلاقی طور پر کس سطح پر سوچ رہا ہے، تاکہ وہ اسے بہتر اخلاقی تعلیم دے سکے اور کلاس کا ماحول بھی اچھا بنا سکے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد معاشرے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے فیصلوں اور ان کی دلیلوں کو سنتے ہیں، تو اخلاقی سوچ کا کون سا مرحلہ سب سے زیادہ عام نظر آتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر جب ہم اپنے فیصلوں پر غور کرتے ہیں تو ہم خود کو اس سیڑھی کے کس پائدان پر پاتے ہیں؟ شاید اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہی ایک زیادہ باشعور اخلاقی زندگی کی طرف پہلا قدم ہے۔